موجود سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اسٹیج والے سے جواب دیے لیکن مجمع میں سب کو جواب نہیں دیے۔ دیکھیے میں آپ حضرات کا چہرہ دیکھ رہا ہوں، ہے نا؟ آپ حضرات دیجیے۔ اگر میں نے سلام نہیں کیا تو کوئی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، بالخصوص حضرت علامہ مولانا اقبال رضوی صاحب اور دیگر قاری جاوید صاحب اور حافظ حسین صاحب، حافظ یقین صاحب اور حضرت قاری ارشد رشید صاحب علماء بیٹھے ہوئے ہیں، اور اس بات کو جانتے ہیں کہ اگر میں نے سلام نہیں کیا تو آپ لوگ بولیے گا کہ بے ادب ہے، نہ گنہگار میں ہوگا میں۔ لیکن میں نے اگر آپ کو سلام کر دیا تو آپ کو جواب دینا واجب ہو جاتا ہے، اس لیے آپ حضرات کو میں پھر سے سلام کروں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ بعد توحید کے مدوالوں سے میری رسالت کے پروانوں، آئیے ہم اور آپ مل کر اس آقا نامدار مدنی تاجدار احمدی مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس درود پاک پر اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ وسلم علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ حضرات، آپ تمامی حضرات جانتے ہیں کہ دن چھوٹا ہے، اس لیے میں آپ حضرات کے سامنے میں بہت زیادہ وقت کے لیے حاضر نہیں ہوا ہوں۔ 10 سے 15 منٹ آپ حضرات کے سامنے میں اپنے کچھ ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں کچھ باتیں پیش کروں گا، لیکن آپ سے میری یہ درخواست ہے کہ غور کر کے سنیے گا، اور یہ وہ باتیں ہوں گی کہ جو ہم سب کی زندگی میں کام آنے والی باتیں ہیں۔ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں نے جس آیت کریمہ کو اپنا موضوع سخن بنایا ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ یقیناً میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آج ہم اور آپ جس محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم اور آپ بھی دنیا کو چھوڑ کے جائیں گے تو ہمارے بھی اہل و عیال ایسی محفلیں منعقد کریں گے، اور یقیناً ابھی حافظ قاری ارشد رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ ایصال ثواب کرنا کیا ہے نہیں ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ایک چیز کو تو سب کوئی تسلیم کرتا ہے کہ مرنے کے بعد بیر کا پتا لے کے جانا چاہیے کہ نہیں؟ یہ سب کوئی جانتا ہے، کبھی مدرسہ نہیں گیا، کہیں نہیں پڑھا، سب کوئی جانتا ہے کہ بھئی کوئی بھی مرا جنازے کے ساتھ 1,00,000 2 لاکھ سونا چاندی جو بھی زیورات ہیں آپ کچھ لے کے نہیں جانا، لیکن بیر کا پتا اور ٹہنی ضرور ساتھ میں لے کے جانا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، کیوں میرے عزیز؟ یہ بیر کا پتا جس کو ہم نے اپنی زندگی میں کبھی اہمیت نہیں دیا، لیکن مرنے کے بعد وہی بیر کا پتا ہمارے لیے اتنا اہمیت کے حامل کیوں ہو جاتا ہے؟ تو میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں اپنی بات میں ابھی اپنی تقریر میں یہ بتاؤں گا، لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے یقیناً ہم اور آپ کے درمیان سے جانے والا جو جاتا ہے، یقیناً ہم اور آپ کچھ بھی ان کے لیے کرتے ہیں، چونکہ حدیث پاک میں ہے کہ مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، یعنی بندہ رہے گا تبھی تو نماز پڑھے گا، بندہ رہے گا تبھی تو روزہ حج کرے گا، لیکن علماء بیٹھے ہوئے ہیں، پیارے نبی نے ارشاد فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد انسان کو اس کا فائدہ، اس کا اجر اسے ملتا ہے۔ وہ 3 چیزیں کیا ہیں میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں؟ پیارے نبی نے ارشاد فرمایا پہلی چیز ہے صدقہ جاریہ۔ مرنے والا مرا، اگر اس نے کوئی بھی اپنی زندگی میں صدقہ جاریہ کیا، اپنے رقم کو چاہے وہ مسجد میں لگایا، مدرسے میں کسی غریب بچے کو دیا،
جب تک اگر مسجد میں دیا ہے تو جب تک اس کے وہ پیسے سے اس کی وہ عید رہے گی، مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، یا مدرسے میں دیا اس پیسے کو، اس پیسے سے کسی غریب بچے نے پڑھ کر کے حافظ قرآن بنا، جب تک وہ حافظ قرآن دنیا میں رہے گا دینے والے کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ جب تک مسجد رہے گی اس مسجد میں لوگ نماز پڑھیں گے، لیکن جنہوں نے کیا ہے دنیا میں ہے پھر بھی ثواب، وہ چلے گئے پھر بھی اس کا ثواب اسے ملتا رہے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ مرنے کے بعد اعمال کا سلسلہ منقطع ہو جاتا ہے، لیکن تین چیزیں ایسی ہیں، ایک صدقہ جاریہ، اور دوسری چیز کے بارے میں نبی نے ارشاد فرمایا علم نافع، یعنی ایسا علم جس سے دوسرے کو فائدہ پہنچایا ہو۔ مان لیجیے آپ نے اس مجمع میں علماء کرام سے، حافظ قرآن سے آپ نے کچھ سنا اور اس کو آپ نے کسی کو بتایا، اس نے اس کو بتایا، تو جب تک آپ نے کچھ سکھایا یہ ایک دوسرے کو بتانے کا سلسلہ وہ جاری رہے گا، جب تک اس پر عمل کرنے والے لوگ دنیا میں ہوں گے تب تک آپ رہیں گے، پھر بھی ثواب چلے جائیں گے، پھر بھی ثواب ملتا رہے گا۔ تو سوچئے میرے عزیز، یہ محفلیں مرنے کے بعد ہمارے اہل و عیال جو قائم کرتے ہیں، تو یقیناً جس محفل کا اجر، اس محفل کو سجانے کا اجر یا ان کے نام پر، میت کے نام پر کچھ بھی دان صدقہ خیرات کرنے کا اجر، یقیناً مرنے والے کو اس کا اجر اسے ملتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری چیز پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ تیسری چیز پیارے نبی نے ارشاد فرمایا ولد صالح، یعنی نیک اولاد۔ نیک اولاد، مرنے والے مرے دنیا سے چلے گئے، آج جیسا کہ مان لیجیے کہ حافظ ناجم صاحب کی والدہ اس دنیا سے چلی گئی، یقیناً ایک حافظ قرآن کو اس دنیا میں چھوڑ کے وہ گئی ہے۔ جب تک حافظ ناجم صاحب دنیا میں رہیں گے اور اس رہنے کی مدت میں جتنے بچے کو پڑھائیں گے، میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، جب تک رہے گا جس نے ان کو پڑھایا وہ دنیا میں جب تک رہیں گے تب تک ان کی ماں کو اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ اس لیے پیارے نبی نے ارشاد فرمایا کہ انسان مر جاتا ہے، اعمال کا سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن یہ تین چیزیں مرنے والے کو مرنے کے بعد اس کا اجر اسے ملتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مرنے کے بعد کہانیاں ختم ہو جاتی ہیں، نہیں میرے بھائی، مرنے کے بعد کہانی ختم ہو جاتی ہے۔ ارے آپ قبرستان جاتے ہیں، کیا کسی قبر کے اوپر پیر دینے کا حکم ہے؟ بتاؤ کیوں نہیں ہے؟ اگر کہانی ختم ہو جاتی تو پیر قبر کے اوپر سے پیر دے کے چلو، لیکن پیارے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کسی کی قبر کے اوپر سے گزرنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آگ کے انگارے سے گزرنا۔ کوئی مومن بھائی چاہے گا کہ آگ کے انگارے سے گزرے؟ نہیں چاہے گا۔ تو پتہ چلا یہ کہ قبر والے اپنے قبروں میں ہے، دنیا میں جیسے اعمال کیا ہے، اگر اچھائی کیا ہے تو اللہ اسے اچھائی کا اجر دیتا ہے، اگر برا کیا ہے تو برائی کا اسے ملتا ہے، جو ملتا ہے سزا کے طور پر۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، مرنے کے بعد انسان کی کہانی ختم نہیں ہو جاتی ہے۔ ہم اور آپ کو اللہ نے جو زندگی دیا ہے یہ آزمائش کی زندگی ہے کہ میرا بندہ 10 20 40 50 60 سال کی مدت میں کیا کر کے آیا۔ میں نے جس آیت کریمہ کو جو اپنا موضوع سخن بنایا تھا، اللہ نے اس آیت کریمہ میں یہی تو بتایا ہے، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ کہتا ہے اے میرے بندو، میں نے موت کو بھی پیدا کیا اور حیات کو بھی پیدا کیا۔ اب سوچئے علماء بیٹھے ہوئے سب سے پہلے لفظ موت کا ذکر کیا ہے، جبکہ ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں پہلے زندگی ملتی ہے۔
میرے عزیز کیوں سب سے پہلے اللہ نے موت کا ذکر قرآن میں کیا؟ کیا لوگوں، بے شک میں نے موت اور حیات کو پیدا کیا، اللہ کہتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ تم کو آزمائے کہ تم میں کن کا عمل اچھا ہے۔ میرے عزیزوں، یہ 10 20 50 70 سال کی زندگی کو ہمیشہ کی زندگی مت سمجھیے گا۔ آج جن کے پاس دولتیں ہیں وہ عیش و آرام کی زندگی گزار رہا ہے، لیکن مرنے کے بعد عیش و آرام کی زندگی اسی کو میسر حاصل ہوگی جنہوں نے نیکیوں کی دولت کمایا۔ یہ روپیہ پیسہ مرنے کے بعد کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس لیے میرے عزیز، ہم کسی میت کو جب قبر میں لے جا کے رکھتے ہیں اور جب دعا پڑھتے ہیں، کیا دعا پڑھتے ہیں؟ منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ کبھی آپ نے علماء سے پوچھا کہ اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے، معنی کیا ہوتا ہے؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اس دعا کا معنی مطلب تو یہ تھا، منہا خلقناکم، اے میرے بندو، میں نے منہا خلقناکم، میں نے تم کو اس مٹی سے بنایا ہے۔ اللہ کا کہتا ہے آپ سے، منہا خلقناکم، اے میرے بندو میں نے تجھے اس مٹی سے بنایا ہے۔ منہا خلقناکم، جب مٹی اٹھاتے ہو اپنے ہاتھ پر اور یہ دعا پڑھتے ہو تو اللہ آپ سے کہتا ہے، اے لوگوں، دنیا کی زینتوں میں اپنے آپ کو تباہ و برباد مت کر دینا۔ کیا تم نے علماء کی محفل میں نہیں بیٹھا؟ کیا میرا قرآن میں جو فرمان تھا اس کو نہیں سنا؟ المال والبنون زینت فی حیات دنیا، یہ مال، دھن دولت، اللہ کہتا ہے یہ مال، دھن دولت، اولاد، یہ سب دنیا کی زینتیں ہیں، یہ سب دنیا کی زینتیں ہیں۔ میرے عزیزوں، اس دنیا کی زینت والی چیز میں اپنے آپ کو تباہ و برباد نہیں کرنا ہے۔ اس موت کے، اس سارے ثواب کے محفل میں آ کر کے یہ پیغام لے کے جائیے کہ اللہ نے ہمیں جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، ہم اس مقصد میں ہمیں اترنا ہے۔ آج تک کسی کے پاس موبائل ہے، آپ کو میں ایگزام